ایک جن شادی کی ناقابل حصول محبت کی داستان۔ رات کے سناٹے میں جب پہاڑوں کے بیچ چھپے ایک گاؤں میں زندگی سست روی سے سانس لیتی ہے، وہاں ایک خفیہ وادی ہے جہاں نہ کوئی راستہ جاتا ہے نہ کوئی واپس آتا ہے۔ اس وادی کے کنارے ایک چشمہ ہے۔ کہا جاتا ہے وہاں پانی لینے جانا عورتوں کے لیے منع ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا کیوں۔ اس میں شامل کردار: ارم ایک سادہ معصوم لڑکی جو گاؤں میں اپنے بیمار والد کے ساتھ رہتی ہے۔ الینا ایک جن شادی جو صدیوں سے اس وادی کے چشمے کی محافظ رہی۔ سرمد ایک گاؤں کا نوجوان جو ارم سے محبت کرنے لگتا ہے۔ بابا زبیر ایک بوڑھا عالم جو اس راز سے واقف ہے۔ اب کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ گھنے درختوں کے بیچ رات کی تاریکی میں ایک ہلکی ہلکی روشنی جگنوں کی ماند جلک رہی تھی۔ ارم چھوٹا سا مٹی کا گڑھا اٹھائے وادی کی طرف جا رہی تھی۔ ارم دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، ابا کو بخار ہے، گاؤں کے کنویں کا پانی کڑوا ہو گیا ہے، یہ وادی کا چشمہ ہی بچا ہے جو کسی کو نظر بھی نہیں آتا۔ جیسے ہی وہ چشمے کے قریب پہنچی، پانی چمکتا ہوا سا لگ رہا تھا، مگر جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ الینا جن شادی کی آواز ہوا میں گونجتی ہے، تم نے ہمت کیسے کی؟ یہ جگہ تم انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ ارم سہم کر، میں صرف پانی لینے آئی ہوں، میرے ابا بیمار ہیں۔ ایک دم ہوا میں تھرتھراہٹ پیدا ہوئی اور ایک سایہ آہستہ آہستہ نمودار ہوا۔ وہ ایک خوبصورت عورت تھی، آنکھیں لال، بال سیاہ، مگر چہرے پر حیرت انگیز نرمی۔ الینا جن شادی کہنے لگی، تم معصوم ہو، تمہاری نیت پاک ہے، جاؤ لے جاؤ پانی، مگر دوبارہ مت آنا۔ محبت کی شروعات یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ ارم کو الینا کی آنکھوں میں کوئی دکھ چھپا نظر آیا۔ چند دن بعد ارم پھر گئی اور الینا اب اسے روکتی نہیں تھی۔ وہ دونوں گھنٹوں بیٹھتی اور باتیں کرتی۔ ارم مسکراتے ہوئے کہنے لگی، کیا جن شادیاں بھی تنہا ہوتی ہیں؟ الینا دھیرے سے بولی، ہم صدیوں سے جیتے ہیں، مگر جس سے محبت ہو وہ ایک بار آتا ہے اور پھر کبھی نہیں۔ ارم کو پہلی بار احساس ہوا کہ الینا کے دل میں ایک درد چھپا ہے۔ اب کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ سرمد کی انٹری۔ سرمد ارم سے محبت کرتا تھا، اور جب اسے پتا چلا کہ وہ روز وادی جاتی ہے تو اس کا پیچھا کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ وادی میں پہنچا، الینا کا چہرہ بدل گیا، آنکھیں لال ہو گئی، جسم ہوا میں معلق ہو گیا۔ الینا گرجدار آواز میں بولی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ سرمد ہمت کر کے بولا، ارم میری ہے، میں تمہیں اس کے آس پاس بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ الینا دھیرے سے بولی، ارم میری روشنی ہے، مگر میں جانتی ہوں میں صرف سایہ ہوں۔ اب یہ راز بابا زبیر پہ کھل جاتا ہے اور بابا زبیر ارم کو بلاتے ہیں۔ بابا زبیر کہنے لگے، وہ جن شادی الینا صدیوں پہلے انسان بنی تھی، وہ بھی محبت میں، مگر اسے دھوکہ دیا گیا۔ اب وہ دوبارہ محبت نہیں کر سکتی، اور اگر کرے گی تو وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ بات سن کر ارم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ارم کہنے لگی، وہ مجھے اپنی دوست کہتی ہے، اور میں نے کبھی نہیں سوچا کہ وہ کیا محسوس کرتی ہے۔ آخر کار قربانی کا لمحہ آ ہی گیا۔ اگلی شام ارم آخری بار وادی گئی۔ ارم خاموش لہجے میں بولی، میں آج کے بعد کبھی واپس نہیں آؤں گی، تمہیں سکون چاہیے اور مجھے دعا۔ الینا آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے بولی، ارم تم نے میرے دل میں ایک خواہش جگا دی جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر میں تمہیں اس دنیا کی تکلیفوں سے بچانے کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ الینا نے آسمان کی طرف دیکھا، تیز روشنی پھیلی اور اچانک سرمد کی بیمار ماں کا مرض ختم ہو گیا۔ ارم کے ابا تندرست ہو گئے اور خود الینا اسی روشنی میں تحلیل ہو گئی۔ اب ارم ہر سال اسی دن وادی کے کنارے کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھتی ہے۔ ارم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ سوچتی ہے، تم نے میرے لیے سب کچھ چھوڑا
اور میں تمہیں کبھی چھو بھی نہ سکی۔ اس آخری جملے کے ساتھ کہانی اپنے اختتام تک پہنچتی ہے۔ شعلہ جو پانی سے محبت کر بیٹھا، شبنم جو آگ کو ٹھنڈا نہ کر سکی، یہ محبت نامکمل ہو سکی، نہ بلائی جا سکی۔